محتاج تعارف نہیں ہے، میری مراد ہے نمونِ اسلاف حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب قاسمی امام عیدین رسول پور حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ خدا والے محبت کی زبان کو عام کرتے ہیں، خدا والے محبت کی زبان کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، اور غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش یہ ہے مرد مجاہد یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جو علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ان کی تقاریر کو آپ سنیں، اور ابھی آپ نے ناظم جلسہ حضرت مولانا جلیس احمد صاحب دامت برکاتہم سے اشعار کی شکل میں جلسے کا مقصد سنا، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ جلسوں کا مقصد کیا ہے، کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، اللہ کے احکامات آ جائیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد یہی ہے۔ اور اگر میرے بھائیو بزرگوں ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو کوئی بھی میرے بھائی بزرگوں ہماری زندگی میں کامیابی آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا ہمارے جو بزرگان دین اولیاء اللہ یا علماء حقانی ربانی گزری ہیں، انہوں نے دنیا میں ہدایت کے چشمے جاری کیے، ان کے ذریعے سے لاکھوں آدمی ہدایت کو قبول کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جنازہ جس وقت نکلا ہے، ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 لوگ ایمان لے آئے۔ ایک اللہ کے ولی کا، ایک امام کا، ایک محدث کا، ایک فقیہ کا جنازہ دیکھ کر کے 20,000 لوگ ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اللہ کے احکامات تھے، ان کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج میرے بھائی بزرگوں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں ایسی اتر چکی ہے، اللہ اس کے رسول کی عظمت، ان کے ارشادات کی محبت، اس کی اہمیت میرے بھائی بزرگوں ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ کاش کہ آج ان جلسوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کے احکامات اور ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو میرے بھائی بزرگوں، وعدہ اللہ نے قرآن میں جو ایمان والوں کی کامیابی کا بتایا ہے وہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہوگا۔ کیا بات تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد آ جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارا 8,000 کا لشکر ملک شام میں
لاکھوں عیسائیوں کے لشکر کے مقابل ہوا تو ہم نے اللہ سے صرف یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو کامیاب فرما دے۔ جہاں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی تو میرے بھائیوں بزرگوں لکھا ہے کہ آسمان پھٹا اور اس میں سے فرشتوں کا لشکر سامنے آتا ہوا دکھائی دیا، اور 8,000 کا ایمان والوں کا لشکر غالب آ گیا اور فاتح بن گیا لاکھوں عیسائیوں کے لشکر کے اوپر۔ کیا بات تھی میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے احکامات ان کی زندگیوں میں تھی، ایمان کی خصوصیات، ایمان کی صفات ان کے اندر تھی۔ اللہ تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگیوں میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ آج میرے بھائی بزرگوں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا، دعویٰ تو کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، لیکن جیسا کہ ابھی حضرت مولانا جلیل صاحب نے کہا کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خالی ہیں، ہمارے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خالی ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں وہ اللہ والے تھے جن کے دلوں کے اندر میرے بھائی بزرگوں اللہ کا خوف تھا، جنہیں ہر وقت یہ بات ستاتی رہتی تھی کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور میرے بھائی بزرگوں اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ بس یہ چیز ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے جو تمام اعضاء کا بادشاہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، تو پھر ہمارے اعمال سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اعمال نکلنے لگتے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بغداد کی مارکیٹ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی، بہت بھیانک آگ لگ گئی، ساری مارکیٹ جل گئی۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دکان تھی وہ بیچوں بیچ میں تھی، لیکن وہ دکان جو ہے نہیں جلی، اس میں آگ نہیں لگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دور تھے اس مارکیٹ سے، جب لوگوں نے جا کر کے بتایا ان کو بتایا کہ آپ کی جو ہے دکان بچ گئی، باقی ساری دکانیں، ساری مارکیٹ جل کر کے راکھ ہو گئی، تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے الحمدللہ نکل گیا، الحمدللہ نکل گیا۔ لیکن نکلنے کے بعد جب خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہماری ایک دکان بچ گئی تو ہم اتنا خوش ہیں اس کے اوپر، اور سارے مسلمانوں کی دکانیں جل گئیں، اس کا دکھ ہمارے دل میں نہیں آیا۔ ایسے بھی اگر خدا کی بارگاہ میں پوچھ لیا گیا، سوال کر لیا گیا کہ سارے ایمان والوں کی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، تیرے دل کے اندر جو ہے ذرا بھی غم نہیں آیا اور تیری دکان بچ گئی، تو اتنا خود غرض کہ تو نے خوشی کا اظہار کیا، الحمدللہ کہا۔ میرے بھائیو بزرگوں فرماتے ہیں 30 سال تک میں یہ بات سوچ سوچ کر روتا رہا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے اندر قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل تھا، جن کا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے پر دوسرے بھائیوں کو، چاہے کتنے ہی پریشان حال تنگ دست کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی بزرگوں ایثار ایک ہماری صفت تھی، ایمان والوں کی صفت تھی، لیکن آج وہی مومن ایثار کے بجائے اتنا خود غرض بن گیا ہے کہ بھائی کا نقصان ہو تو ہو جانے دو، ہمارا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ اسلاف ایسے تھے، فرماتے ہیں 30 سال تک میں روتا رہا کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے جو ہے ان سارے مسلمانوں کی دکانوں پر کے جلنے کا غم نہیں منایا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائی اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے جو اپنے دل کے اندر خدا کا خوف جو ہے پیدا کر لیا
اور اس بات کا یقین بنا لیا میرے بھائیوں بزرگوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوسری چیز کیا بتائی؟ اللہ نے خواہشات جو خواہشات نفسانی کو تابع کر دیا اللہ اس کے رسول کے حکم کے، اور اپنی خواہشات کو جو ہے قربان کر دیا اللہ کے حکموں پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دو کام جو کر لے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونا ہے، ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور کے رسول کے حکم پر قربان کر دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت۔ میرے بھائیو بزرگوں اگر جنت لینی ہے، جنت کی تمنا ہے، جنت کی طلب ہے، تو اپنے اندر خوف خداوندی پیدا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے امام تھے، آتا ہے 40 ہزار ان کی حدیثیں سننے کے لیے 40 ہزار طلبہ کا مجمع جمع ہوتا تھا۔ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، لکھا ہے کہ 1100 مکبر ہوتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تو آگے کے مجمع کو پہنچانے کے لیے 1100 مکبر ہوتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ جس کے 1100 مکبر ہوں، مجمع کتنا بڑا ہوگا، اس سے حدیث سننے کے لیے کتنے طلبہ اکٹھا ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، لیکن آخری وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جو ہے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد جو ہے ڈر کی جو ہے ادب کی وجہ سے جو ہے نہیں لٹالتے ہیں۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ کو زمین پر لٹاؤ، تو الامر فوق الادب کے تحت شاگرد زمین پر لٹال دیتے ہیں مالک کو۔ آپ اپنے چہرے مبارک کو مٹی میں رگڑتے ہیں، زمین پر رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اندر خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں اللہ پاک آج بھی ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے اور ہمیں خواہشات پر جو ہے اپنے قابو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں آج بھی ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور آخرت جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے، جس کو تم اصل زندگی سمجھ رہے ہو، جس کے لیے رات دن ایک کر رہے ہو، یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اس اصل زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کرو۔ میرے بھائیو بزرگوں اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرو، اللہ کے احکامات ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے تمہارے لیے، یہ دنیا تمہارے لیے جو ہے امتحان گاہ ہے۔ یہاں امتحان گاہ کی طرح رہو، آخرت کی تیاری فکر کرو تاکہ جو ہے ہمیشہ والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا اور خواہشات پر کنٹرول کر لے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے میں ہم جو بھی باتیں سنے علماء حقانی ربانی سے، اس پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔